میں جمعے کی نماز کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ کال آئی، اقرار الحسن بھائی کی کال آئی اور انہوں نے مجھ سے ختم نبوت کے حوالے سے بڑی مفید اور کارآمد گفتگو کی۔ آج صبح ہی میں نے ویڈیو لگائی تھی اور اس میں نے کچھ لوگوں کا کہا تھا کہ میرے کچھ دوستوں نے یہ گلہ کیا کہ مفتی صاحب آپ اقرار الحسن کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کی بڑی حمایت کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اقرار الحسن کہاں ہیں جو ختم نبوت پہ بات نہیں کر رہے؟ وہ اقرار الحسن کہاں ہیں جو ختم نبوت کے مسئلے پر خاموش بنے بیٹھے ہیں؟ ابھی ان کے گلے تشت ازبام ہوئے ہی نہیں تھے کہ اقرار الحسن نے ختم نبوت کے حوالے سے جو گفتگو مجھ سے کی، یقین جانیے ابھی میں جمعے کی نماز پڑھا کر آیا ہوں، اس نے مجھے اپنا گرویدہ کر دیا، اپنا دیوانہ بنا دیا اپنی علمیت کا۔ ایسی گفتگو اچھے خاصے اہل علم حضرات نہیں کر سکتے، صاحب مطالعہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو 5-7 منٹ جو مجھ سے گفتگو ہوئی اس میں جو باتیں انہوں نے سامنے رکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے متعلق، اپنی عقیدت کے متعلق کہ میری کتنی عقیدت ہے، ختم نبوت کے لیے میں نے کیا کام کیا ہے، کتنا میری جذبات ہیں، ان سب کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اور پھر یہ جو غلام احمد قادیانی ہے یا جتنے جھوٹے نبی دنیا میں آئے ہیں ان سب کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور کہا کہ غلام احمد قادیانی کے متعلق کہ میں پاکستان سے باہر تھا اور وہاں مجھے قادیانی کمیونٹی کے کچھ سرکردہ قسم کے لوگ ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صحافی ہیں اقرار بھائی، اور پاکستان کے اندر ہم پر بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم پر بڑی تکلیفیں ہیں، ہم اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے آزادی سے، اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے وغیرہ، یہ ہم پر شکنجے کسے ہوئے ہیں، تو آپ صحافی ہیں، آپ اس پر بات نہیں کرتے، یا اس قسم کی انہوں نے ایک بات کی۔ تو اقرار الحسن کہتے ہیں مجھے کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ پہلے اپنی آئینی حیثیت تسلیم کرو، اس کے بعد اپنے حقوق کی بات کرو۔ یعنی جو آئینی حیثیت تمہاری ہے، جو پاکستان کے تم آئین میں اپنے لیے آزادی مانگتے ہو، تو پہلے اپنی آئینی حیثیت کو تو تسلیم کرو۔ جو آئین نے تمہارے لیے ایک متعین کیا ہے، تمہیں غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے، تمہیں یہ کہا ہے کہ تم خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تم مسلمانوں کی کسی شعائر کو نہیں اپنا سکتے، اس کو تم پہلے مانو، پھر تم قانون کے مطابق آؤ بات کرو، تو دیگر اقلیتوں کی طرح تمہیں بھی جو آئین کے اندر حقوق ہیں وہ تمہیں حاصل ہوں گے۔ اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی اور بھی اس کے علاوہ، اور مجھے کہا کہ انشاءاللہ میں اس پر اپنا ویلاگ بھی بنانے لگا ہوں اور وہ آج یا صبح وہ آ جائے گا، اور وہ انشاءاللہ مجھے بڑا بے صبری سے انتظار ہے کہ میں اس کو دیکھوں۔ اور یقین جانیے کہ اس گفتگو کے بعد میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اقرار الحسن کے ساتھ ملاقات کروں، آمنے سامنے بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈسکس کریں، یا خصوصاً جو انہوں نے اس وقت ایک جہاد اکبر جو انہوں نے شروع کر رکھا ہے نوٹنکی سرکار کے خلاف، اس کی ان کا کوئی حوصلہ افزائی کر سکوں، 2-4 جملے ان کے ساتھ کہہ سکوں، ان کی بات سن سکوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی ان کی اس گفتگو کے بعد، میرا دل سکون میں آ گیا کہ وہ جو نوٹنکی سرکار کے کچھ چیلے تھے، ان کے جو جاہل مرید تھے، انہوں نے میرے کان بھر دیے تھے، بہت میسیجز کیے کہ آپ بات کرتے ہو، یہ نعوذ باللہ اقرار الحسن یہ تو مسلمان ہی نہیں، نعوذ باللہ یہ قادیانی ہے، یہ فلاں ہے، ایسی عجیب باتیں۔ اور ان کی گفتگو سن کر یعنی دل باغ ہو گیا، اور ان کے سارے وہ جو دماغ میں بٹھانے کی مذموم کوششیں تھیں اور جو وساوس، وہ شیطانی وساوس ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ چکنا چور ہو گئے۔ اور یقین جانیں اس وقت اقرار الحسن وہ کام کر رہے ہیں کہ جو بہت سے ادارے مل کر نہیں کر سکتے، یعنی 1 مین آرمی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک اکیلا بندہ اپنے 2-4 کیمرہ مینوں کے لے کر نکل جاتا ہے اور جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، کتنی دفعہ مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا اس کو، لیکن سچ کے لیے یہ کھڑا رہا، ہر قسم کی مافیاز کے خلاف یہ کھڑا ہوا۔ میں نے ابھی ویڈیو دیکھی، وہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، کہ وہ کچے کے جو ڈاکو ہیں یہ وہاں بھی پہنچ گیا اور جا کر ان سے بھی مکمل قسم کی گفتگو کی اور حال احوال جانے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں تم غلط کر رہے ہو۔ اور بہادر انسان ہے، یہ بزدل آدمی کا کام نہیں، بہادر بندہ یہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور وہ بہادری میں نے ان کی وہاں بھی دیکھی جب وہ نوٹنکی سرکار کے ڈیرے پر گئے تھے، اور وہاں جب ایک صاحب نے کہا کہ ان کے سوال جواب کرو اور ان کو راستہ دکھاؤ، انہوں نے بڑے یعنی توہین آمیز لہجے میں کہا تھا
اقرار الحسن نے یہ جب بات سنی بیٹھے ہوئے تھے ایک دم کھڑے ہوئے اور کہا حضور آپ کون ہوتے ہیں مجھے راستہ دکھانے والے، آپ مجھے راستہ دکھائیں گے؟ اتنے غصے کی حالت میں، جنگ کی حالت میں بھی حضور کہا مخالف کو آپ کر کے بڑی عزت تکریم سے گفتگو کی اور ایک سید زادہ ہونے کا حق ادا کیا کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں، اور آنکھ میں آنکھ ملا کر وہاں اتنے بہت سارے چیلوں کا مقابلہ کیا۔ ہم جانتے ہیں ان جاہل مریدوں کو کہ ان کی کتنی عقیدت ہوتی ہے اپنے ان پیروں کے ساتھ، وہ تو ان کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ جوان کا بچہ وہاں گیا اور یہ سارا کچھ کر کے آیا۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں میں نے، اور جو ویڈیو میں نے صبح بنائی تھی میں نے سوچا کہ اس کا ازالہ کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اقرار الحسن اپنی کتنی عقیدت رکھتے ہیں ختم نبوت پر، کیسا بہترین عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے نا کہ ان کو آزادی دی جائے، اور آرٹیکل 20 میں ہے کہ اقلیتوں کو ان کی مذہبی آزادی ملے گی، تو بات وہی ہے، آئینی حیثیت تسلیم کریں تو آزادی ملے گی۔ اب اگر اس طرح یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور انہیں آزادی دی جائے ان کی تبلیغ کی، تو یہ تو خود کو نبی کہتا ہے یہ مرزا، تو کیا ماننا پڑے گا؟ استغفر اللہ، یہ باتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ اور یہ اپنی بیوی کو استغفر اللہ ام المومنین کہتا ہے، اپنی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو جو اس کے ساتھی تھے انہیں وہ صحابہ کہتا ہے۔ تو یہ تو باتیں ماننے کی نہیں ہے، یہ تو ایک عجیب قسم کا بونچال ملک کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور بڑی بات کہ یہ اپنے ماننے والوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کو غیر مسلم کہتا ہے، یعنی میں اس کی نظر میں غیر مسلم، ان کی نظر میں، ان کی تبلیغ کی نظر میں ہمارے ملک کے تمام، ہمارے ملک کیا، امام کعبہ غیر مسلم، مسجد نبوی کے امام غیر مسلم، اور تمام جتنی فقہ ہے، فقہ حنفیہ ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، حنبلی ہو، فقہ جعفریہ، کوئی بھی ان کی نظر میں باقی نہیں، سب غیر مسلم، یہ اکیلے مسلمان۔ اب ان کو کیسے اجازت دی جا سکتی؟ اور عزیزان محترم، یہ گفتگو آج دوبارہ ہماری ہو رہی ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ ہم اپنی محبت کو حضور پاک علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ایسا جوڑ دیں کہ ہمارے سامنے حضور کا کوئی نام غلط نیت سے نہ لے سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو، اور حضور علیہ السلام کا مقام ہماری نظروں میں سب سے اعلیٰ، بلند و بالا ہو اللہ کے بعد۔ آپ نے وہ اختر شیرانی کا واقعہ سن رکھا ہوگا، غالباً شورش کاشمیری نے ذکر کیا ہے۔ یہ اختر شیرانی ہماری اردو کے بڑے شاعر تھے اور شرابی تھے، اور مستقل تقریباً شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، رومانوی شاعر تھے۔ یہی دو چیزیں تھیں، یا ان کے پاس میں ہوتی تھی یا رومان ہوتا تھا۔ لاہور میں ایک ہوٹل میں ایک گیدرنگ تھی، اور کمیونسٹ کچھ نوجوان ان کے پاس بیٹھے تھے، وہاں گفتگو ہوئی، اور یہ پیتے رہے 2 بوتلیں یہ پی چکے تھے۔ انہوں نے کچھ باتیں کی کچھ شاعروں کے بارے میں، اور اختر شیرانی کی انا کا یہ عالم تھا کہ یہ خود کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے شاعروں کا کہا، کسی کا کہا یہ اس کا وزن ٹھیک نہیں ہے، کسی کا کہا کہ یہ بحریں غلط استعمال کرتا ہے، کسی کا کہا وہ میرا شاگرد ہے، کسی نے کہا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ارسطو اور سقراط کے بارے میں کیا کہتے چھوڑو بھائی، ارسطو، سقراط اور افلاطون اس زمانے میں ہوتے تو ہماری جوتیوں میں بیٹھے ہوتے، وہ ہمارے شاگرد ہوتے اور ہمارے پاؤں داب رہے ہوتے۔ اب کمیونسٹوں نے جب دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے اور چوٹ لگا دی جائے، اور پھر کل کو میڈیا میں اس کو ڈنڈورا پیٹا جائے کہ اختر شیرانی نے یہ بات کہہ دی، تو ایک ظالم نے جب دیکھا کہ ان کے ہونٹ کپکپا رہے ہیں اور جسم پر لرزہ طاری ہے اور نشے کی وجہ سے آنکھیں ابل رہی ہے، تو پوچھا کہ تم محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے؟ یہ لفظ نکلے تو ان کا جسم کانپنے لگا، اور ہاتھ میں وہ بلور کانچ کا گلاس تھا، سوال کرنے والے کے سر پر دے مارا اور کہا اس حالت کے اندر بدتمیز، گستاخ، خبیث اس قسم کی بات کرتے ہو، اس مقدس ہستی کا نام اس قسم کے ماحول میں لیتے ہو؟ اسے وہاں سے نکالا اور رونے لگے، اور کہا کہ مجھ سیاہکار سے، مجھ عاصی سے، مجھ صوبکار سے تم یہ سارے کام کروانا چاہتے ہو، ان کا نام میری زبان سے نکلوانا چاہتے ہو؟ اور میں مجلس برخاست کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، کسی کی بات نہیں مانی، اور ساری رات روتے رہے اور کہتے رہے ایک ہی تو سہارا ہے میرے پاس، ایک ہی تو آسرا ہے میرے پاس، اور یہ ظالم مجھ سے وہ سہارا بھی چھیننا چاہتے تھے۔ اور عزیزان محترم، آج ہم سے وہ سہارا چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم سے کسی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسرے کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، کوئی سمجھوتا نہ کریں، کسی کی نہ سنیں،
کسی کی نہ مانیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھیں، اور آپ تبھی کامل مومن ہوں گے کہ جب آپ کی نظروں میں حضور کی محبت آپ سے، آپ کے گھر سے، آپ کے خاندان سے، ماں باپ اولاد سے سب سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق